السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کلاس 10th کا اردو ہے۔ اردو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ چیپٹر ہے جس کے مصنف جو ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم ہیں اور 1880 میں یو پی کے ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا، ترکی زبان سیکھی، بغداد میں برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کیا، قسطنطنیہ میں بھی کچھ عرصہ قیام کیا۔ قسطنطنیہ استنبول کو بھی کہتے ہیں، جو موجودہ استنبول ہے۔ جزائر انڈمان میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1943 میں لکھنؤ میں انہوں نے وفات پائی۔ خیالستان ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہاں پر یہ میں نے آپ کو سجاد حیدر یلدرم کے متعلق لکھا، مصنف ہیں اور وہ جو ہے سجاد حیدر یلدرم کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ایک چیپٹر انہوں نے لکھا ہے جس کا تھوڑا سا لب لباب خلاصہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتا چاندنی چوک پر میں گیا، ایک ہجوم تھا، رش تھا، وہاں پر دیکھتا ہوں ایک فقیر جو ہے وہ اپنی تقریر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں غریب الوطن ہوں، میں بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن میرے حالات اس طرح کے ہیں کہ مجھے گھر تک میں شاید چلا جاؤں لیکن کوئی مجھے گھر بھی نہیں پہنچا رہا، اور میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، افسوس کرتے ہوئے اسی طرح کہتا جا رہا تھا فقیر۔ اور مصنف اس کے پاس رکا، اس نے یہ الفاظ اس کے سنے، اور یہ سن کے بعد اس کی تقریر کا اثر مصنف کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ وہ کچھ لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے، کہیں سے میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ وہ بھیک مانگ رہا ہے، میں محنت کر کے کما رہا ہوں، وہ موٹا تازہ کھا رہا ہے مفت کی، جبکہ میں محنت کر کے کمزور دبلا پتلا ہوں۔ ایسی صورت میں کہ وہ کام نہیں کرتا جبکہ میں کام کرتا ہوں، تو اس لحاظ سے تو میں اس سے بہتر ہوا، لیکن آگے چل کے وہ مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کیونکہ مصنف کہتا ہے کہ فقیر کہتا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، جبکہ مصنف کہتا ہے میرے بے شمار دوست ہیں۔ تو یہاں پر مصنف اپنے بے شمار دوستوں سے اکتا گئے ہیں، یا ان دوستوں کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ فقیر مجھ سے بہتر ہے کیونکہ وہ فری ہے، آزاد خیال ہے، جبکہ مصنف کے بے شمار دوست ہیں جو اسے کام کرنے میں اسے دشواری پیش آتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ان کے چند دوستوں کا یہاں ذکر میں کرتا چلوں۔ ان کے ایک دوست جو ہیں وہ احمد مرزا ہیں، جسے وہ بہت بڑھیا دوست بھی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ایسا دوست ہے جو ایسے آتا ہے جیسے کوئی آفت آ رہی ہے، کوئی بلا آ رہی ہے، ایسے جیسے کوئی قیامت آ رہی ہے، ایک دم زور سے آتا ہے، دروازے کو کھولتا ہے، اور ایسے جیسے بھونچال آتا ہے، نہ کام کرنے دیتا ہے، نہ جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی اڑا جاتا ہے۔ مجال ہے کہ انہوں نے کبھی نوک کیا ہو، دستک دی ہو، ایسے ہی انٹر ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف 1 منٹ مجھے چاہیے آپ کا، اور بات چیت کرنی ہے۔ وہ حال پوچھتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، طبیعت کا پوچھتے ہیں، اور یہ ساتھ کہتے ہیں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، طبیعت پر اثر پڑتا ہے، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ حال چال پوچھنے کے بعد وہ 1 منٹ ہی نہیں رکتے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں کہ اب میں آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ اس کا 1 منٹ آنا، بھونچال کا آنا ہوتا ہے، اور تمام خیالات وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوست ہیں محمد تحسین ہیں، تو مصنف کہتے ہیں وہ میرے ایسے دوست ہیں، وہ بال بچوں والے دوست ہیں، جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اپنے کہتے ہیں وہ میری بیوی بیمار ہو گئی، وہ بچے بیمار ہیں، چھوٹی بیٹی بیمار ہے، بخار ہے، منجلی لڑکی جو ہے وہ بیمار ہے، اسے کھانسی ہوئی ہے، موسم خراب کی وجہ سے بچوں کا گلا خراب ہو رہا۔ تو اس طرح ان کا مقصد صرف، میں جب ان سے پولیٹیکل یا سیاست پہ بات کرتا ہوں، حکومت کے پہ بات کرتا ہوں، دنیا کی طرف دکھانے کی کوئی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں چھوڑیں، وہ فرصت ہی نہیں ملتی، وہ فلاں جلسے میں مطلب جانا تھا لیکن وہ بچی بیمار ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ مطلب اپنے بچوں میں وہ بزی رہتے ہیں۔ جبکہ ایک اور دوست ان کے ہیں، مقدمے باز دوست ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں عدالت میں گیا، جج پہ تھا، کیس تھا، میں جیت گیا، خوش ہوا، فلاں جج بہت اچھا تھا، اس نے یہ فیصلہ کر دیا، میرے حق میں فیصلہ دیا، انصاف کیا ہے۔ تو اس سے بعد، اور اگر کیس وہ ہار جائے تو پھر جو ہے وہ کہتا ہے جج نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، اس نے زیادتی کی، یہاں کرپشن ہو رہی ہے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، تو وہ وہیں پہ بات کرتا جاتا ہے۔ تو میں اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے وہ خیالات لے جاتا ہے۔
جبکہ ایک ان کے اور دوست ہیں محمد شاکر صاحب جو موضع سلیم پور کے مطلب سلیم پور موضع کے مطلب حکمران ہیں، نواب ہیں، تو وہ ادب کے بہت زیادہ دلدار ہیں، وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب وہ جب آتے ہیں تو وہ آتے ہی کہتے ہیں میرے دوست ہیں، وہ اپنے دوستوں سے ملواتے ہیں، نوابوں سے ملاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں کہ یہ میرے لٹریچر والے دوست ہیں، ادب کے دوست ہیں، یہ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، یہ کتاب لکھیں گے، یہ ایسے لکھیں گے، یہ ادب پہ لکھ رہے ہیں۔ تو وہ اپنی مطلب باتوں میں، اب وہ ایک دفعہ آئے، انہوں نے وہاں پہ مصنف کو اپنے پاس گاؤں میں لے گئے، وہاں سے اس کی ملاقات راجہ طالب علی سے کروائی، اس نے ایک اور راجہ تھا جو دوسری ریاست کے، تو ان کے پاس بھی یہ تھا کہ اب میں ایک کمرہ اس کے لیے مختص کیا گیا، اس میں کہ آپ مخصوص انداز میں پرسکون لمحات میں آپ وہاں پر ادب کی خدمت کر سکیں گے، لکھ سکیں گے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہے، کبھی آ رہے ہیں کہ جی ناشتہ تیار ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، دوپہر کو ڈنر پہ مہمان آئے ہیں، ان سے ملاقات کروانی ہے، شام کو سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی گاڑی آ رہی ہے، کبھی کھانا وہاں پہنچایا جا رہا ہے، کبھی چائے، مطلب پورے دن میں وہ اپنے خیالات کو اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر لمحے کے بعد انہیں بلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی وہ اپنے اس دوست سے بھی پریشان ہے، وہ تنگ آ کر کہتے ہیں ہائے میرا کوئی دوست نہ ہوتا تو میں سکون سے پرسکون لمحات میں سارا دن جو ہے ادب کی خدمت کر سکتا۔ لیکن یہ ان کے مسائل تھے، اس وجہ سے وہ کہتا فقیر مجھ سے بہتر تھا جس کا کوئی دوست نہیں، اگر وہ میری حیثیت سے ہوتا تو وہ ادب کی کتنی خدمت کر سکتا تھا، جہاں پر میرے اتنے دوست ہیں وہ اپنی طرف سے میری خیریت ہی پوچھنے آتے ہیں، لیکن میرے لیے ڈسٹربنس ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی دوست شاید نہ ہو۔ یہ میں نے مختصراً ان کے چند دوستوں کا ذکر کیا، جس بیس پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ کچھ شارٹ کوسچن جو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ چاندنی چوک پر فقیر کی تقریر کا لب لبال کیا تھا، وہ کہتا ہے میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میرا کوئی دوست نہیں۔ مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے کچھ امور میں فقیر کو اپنے سے بہتر پایا، اس میں جو اس کا مین جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ مصنف کے بے شمار دوست ہیں جبکہ فقیر کا کوئی دوست نہیں، اس لحاظ سے وہ فقیر کو اپنے سے بہتر تصور کرتا ہے۔ مصنف کو اپنے بڑبڑیا دوست سے کیا شکایت تھی؟ احمد مرزا جن کا نام تھا، جنہیں بڑبڑیا بھی کہتا ہے، حضرت کی خلقت میں 2 منٹ نچلا نہیں بیچا جاتا، صرف 2 منٹ کے لیے وہ آتے ہیں، جب آتے ہیں تو کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں، دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا ہو، اس طرح۔ محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہے؟ تو محمد تحسین کہتے ہیں ہاں موسم بڑا خراب ہے، چھوٹے بچے کو بخار ہے، منجلی لڑکی کو کھانسی ہوئی ہے، وہ موسم کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں؟ محمد شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے والی۔ اب یہاں پر میرے پاس ایک عبارت ہے، زبانوں کے خاندان سے متعلق ہے، اب یہاں پر کیا ہے اس میں شارٹ کوسچن میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ ایک سامی خاندان ہے، دوسرا آریائی خاندان ہے۔ عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق ہیں؟ عربی سامی خاندان سے تعلق رکھتی، جبکہ آریائی خاندان سے تعلق رکھنے والی انگریزی زبان ہے۔ آریائی خاندان کی زبانیں کون سی ہیں؟ آریائی خاندان کی زبانیں جو ہیں وہ پاکستان میں بولی جاتی ہیں، ہندوستان ہے اس کے علاقائی زبانیں، اس کے علاوہ یونانی زبان ہے، اطالوی ہے، جرمن ہے، فرانسیسی، انگریزی زبانوں کا شمار اس میں کیا جاتا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں پر آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں، پاکستان ان میں شمار ہے، ہندوستان ہے، ایران ہے، انگلستان ہے، اور یورپ کے ممالک جو ہیں جہاں پر آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہماری قومی زبان جو اردو ہے یہ بھی جو ہے آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ عبارت کا عنوان کیا ہے، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں زبانوں کے خاندان یا سامی اور آریائی خاندان، یہ ایک عبارت تھی، دوسرا ایک چیپٹر میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔